کیچ گیا تو سمجھو میچ گیا. 1 ڈاؤن آنے والے کوشال مینڈس کے 2 کیچز چھوٹے. سری لنکا نے ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑا مجموعہ بنا لیا. پاکستان کو جیت کے لیے 345 رنز کا ہدف. کوشال مینڈس نے 122, سمارا وکرما 108 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کوشال مینڈس نے 77 گیندوں پر سنچری اننگز میں 6 چھکے لگائے, 14 چوکے مارے. حسن علی نے 4 وکٹس حاصل کی, شاداب نے 2 وکٹس حاصل کی. پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 5 رنز بنا لیے. Please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me. This is no laughing matter. آپ ذرا اپنا conclude کرنے submissions. Yeah, just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. Chale learned council, aap aage badhein. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with the If he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان تلقین. ایم کیو ایم کے وکیل کے دلائل کے دوران جسٹس منیب کا سوال چیف جسٹس نے ٹوک دیا. وکیل سے کہا بینچ کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اپنے دلائل جاری رکھیں. ہر سوال کا جواب دیں گے تو سماعت مکمل نہیں ہو سکے گی. اگر کسی نے اپنا ذہن پہلے ہی بنا لیا ہے تو وہ اپنے فیصلے میں لکھ دے گا. آپ پہلے اپنے دلائل مکمل کر لیں, پھر تمام سوالوں کے جواب دے دیجئے. اس پر جسٹس منیب نے کہا کہ ان کے ہر سوال میں مداخلت کی جاتی ہے. سوال پہلے سے ذہن بنانے کا نہیں ہے, بلکہ اس بینچ کا حصہ ہونے کے ناطے سوال کرنے کے حق کا ہے. مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل کے دلائل میں بار بار مداخلت کی جا رہی ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن پہلے وکیل دلائل تو مکمل کر لیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کیا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ سپریم کورٹ رولز بنا سکتا ہے, کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں. بینچ کے حکم کے باوجود چیف جسٹس فل کورٹ نہیں بلاتا تو کیا ہوگا. وکیل کے جواب سے پہلے جسٹس منیب نے پوچھا کیا پارلیمنٹ ماسٹر آف روسٹر ہے. اس پر چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے, مجھے اپنے سوال پر اضافی سوالات نہیں پسند, میں نے آج سب سے کم سوال کیے ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے چیف جسٹس کو جواب دینے کے لیے جسٹس منیب سے اجازت چاہی تو چیف جسٹس نے کہا کہ میرے جواب کے لیے اجازت دینا تو دوہرا معیار ہے. جسٹس منیب نے وکیل سے کہا کہ پہلے صاحب کے سوال کا جواب دے دیں, پھر میرا بھی دے دیجیے گا. ہر ادارے کو خود احتسابی کرنی ہوگی. اس سے پہلے کہ کوئی اور احتساب کرے, کئی سال تک کیس نہ لگے تو سپریم کورٹ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر ہر ادارہ خود احتسابی کرے تو باہر سے کسی کو مداخلت کرنی نہ پڑے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوران سماعت ریمارکس جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کبھی کوئی ٹیم ایسی دیکھی ہے جس کے 3 کپتان ہو تو وہ ٹیم جیتی ہو. جسٹس جمال بندوخیل بولے ٹیم کا ایک کپتان اور ایک وائس کپتان بھی ہوتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ان تمام پرنسپلز کو بنانے کے لیے آئینی طور پر با اختیار کون ہے. پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں کیسز مقرر کرنے میں پک اینڈ چوز کر کے مداخلت کر رہی ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 788 ہو گئی, 4000 سے زائد زخمی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی, کہا جنگ کا فیصلہ حماس نے کیا تو اسے جنگ ہی ملے گی. اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں غزہ کے رہائشی ٹاور, اسکولوں, بازاروں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا. زخمیوں کو لے جاتی ایمبولینسز اور امدادی کارکن بھی حملوں کی زد میں آئے. 4 روز کی بمباری میں 7 صحافی بھی جان سے گئے. اقوام متحدہ کے مطابق حملوں کی وجہ سے 1,87,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. غزہ کی ناکہ بندی سے صورتحال مزید سنگین ہونے پر طبی آپریشنز متاثر ہونے کا خدشہ ہے.
اسرائیلی فوج کا غزہ سرحدی باڑ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور حماس کے 1500 کارکنان کی لاشیں ملنے کا دعویٰ. غزہ پٹی کی سرحد پر بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں. 35 بٹالینز تعینات کر دیں. اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 سے اوپر ہو گئی. حماس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 300 بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے غزہ میں 100 سے 150 اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا. حماس کی بمباری بند نہ کیے جانے کی صورت میں ایک ایک کر کے اسرائیلی یرغمالیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی. تھائی لینڈ کی اسرائیل میں اپنے 18 اور ارجنٹینا کے 7 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ حماس کی بمباری سے 11 امریکی ہلاک ہوئے ہیں. کچھ امریکی شہریوں کو قیدی بھی بنایا گیا ہے. وطن واپسی کے لیے نواز شریف کا سفر کل شروع ہوگا. کل سعودی عرب پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے. مدینہ منورہ جائیں گے. نواز شریف کے پاکستان جانے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا. ذرائع کے مطابق خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے. نواز شریف کے ساتھ لیگی کارکن اور صحافی بھی ہوں گے. خصوصی پرواز دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی. نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی پر گرفتاری کا کوئی چانس نہیں. پروٹیکٹڈ کسٹڈی اور ٹرانزٹ ضمانت لیں گے. الیکشن میں نون لیگ کا بیانیہ ہوگا کہ معیشت کی بحالی بہترین انتقام ہے. پروجیکٹ عمران کے کرداروں پر سچائی کا مشن ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے. کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جس سے انتقام کی بو آئے. پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب سب کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، نواز شریف ہر بار پاکستان ٹھیک کر کے دکھاتا ہے. اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی ضمانت ہے. لاہور میں یونین کاؤنسلز کے عہدیداران اور کارکنوں سے ملاقات میں مریم نواز نے کہا کہ عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جنوری میں برف باری سے الیکشن پر اثر پڑے گا. الیکشن کل کرائیں، ہم تیار ہیں. ووٹ کو جن سے خطرہ تھا وہ اب ختم ہو چکا. نواز شریف ووٹ کو عزتوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا غزہ کی صورتحال پر OIC کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ. کہا امت مسلمہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا چیئرمین PTI کی بیٹوں سے بات کرانے سے انکار. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جواب جمع کرا دیا. جواب میں کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک ٹیلی فونک بات کرانے کی اجازت نہیں. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل SOPs 18 اکتوبر تک طلب کر لیے. چیئرمین PTI کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ چیئرمین PTI کو ہٹانے کی پہلے بھی درخواست آئی تھی جسے مسترد کر دیا تھا. کیا آپ کی درخواست اس سے مختلف ہے؟ نواز شریف کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا فیصلہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ درخواست گزار نے کہا نواز شریف کو پیناما کیس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا. چیئرمین PTI کو الیکشن کمیشن اور ٹرائل کورٹ نے نااہل کیا. ممبر کمیشن بولے پہلے چیئرمین PTI ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، انہیں نااہل نہیں کیا گیا تھا. اب چیئرمین PTI کو نااہل بھی کیا گیا. شیخ رشید کی بازیابی کے لیے RPO راولپنڈی کو مزید 8 دن کا وقت مل گیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پوچھا RPO صاحب بتائیں شیخ رشید سے متعلق کیا پیش رفت ہے. RPO نے کہا شیخ رشید کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مزید مہلت چاہیے. عدالت نے کہا CPO راولپنڈی کہاں ہیں؟ درخواست گزار کے بیان حلفی میں تو وہ ملزم ہیں. جن پولیس افسران کو ملزم بنایا گیا ان کے خلاف اور CDRs کے قانون کے مطابق کارروائی کریں. مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی. اسلام آباد کے سیکٹر I-12 کی افغان بستی میں آپریشن. غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں.
حکام کا کہنا ہے کہ سیکٹر I-12 سے افغان بستی کو آج شام تک ختم کر دیا جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا باب دوستی سے انخلا جاری۔ سندھ کے مختلف شہروں میں 2 درجن خاندان افغانستان واپسی کے لیے باب دوستی پہنچ گئے۔ خیبر پر تورخم سرحدی گزرگاہ سے 160 افغان خاندان وطن لوٹ گئے۔ بلوچستان کی ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں اجلاس، نگراں وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور اعلیٰ فوجی و سول حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان، غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا، دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس کے موقع پر شہر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات، زرغون روڈ پر تعلیمی ادارے بند۔ سندھ کے ضلع جیکب آباد میں صوبے میں سب سے زیادہ 59% بجلی چوری میں 57% کے ساتھ لاڑکانہ کا دوسرا اور 52% کے ساتھ شکارپور کا تیسرا نمبر۔ سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے اعداد و شمار جاری کر دیے، کہا دادون اور شہر و فیروز میں بجلی چوری 52% اور شہید بے نظیر آباد میں 43% ہے۔ سندھ میں سب سے کم بجلی چوری تھرپارکر میں 11% ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.14 سستا ہو کر $280.51 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 50 پیسے کم ہو کر $280 ہو گیا۔ ملک بھر میں 1 مہینے بعد سونے کا بھاؤ جاری کر دیا گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 1,99,500 روپے کی سطح پر آ گئی۔ 12 ستمبر کو فی تولہ سونے کی قیمت 2,15,000 روپے تھی۔ پاکستان میں رواں سال بے روزگاری 5% کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح 23.6% رہے گی۔ معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیشگوئی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ عالمی سطح پر کورونا وبا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات برقرار۔ پاکس میں چائنا کٹنگ کی بنیاد رکھنے والے تنقید کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا الزام لگانے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نیئر کراچی مرتضی وہاب کے MQM پر الزامات۔ یہ بھی کہا کہ نعمت اللہ نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر کے سڑکوں کو خراب کرنے کی بنیاد ڈالی۔ مرتضی وہاب کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی منظور۔ وہ ماڑی پور UC 3 اور صدر ٹاؤن UC 13 سے چیئرمین کے ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا ملیر میں 2A کوریڈور اسپتال کا دورہ۔ MS عبداللہ بروہی پر برہم، ناقص انتظامات پر انکوائری کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اسپتال کے لیبر روم میں آلات نہیں، ایک ایمبولینس ہے جس کا ڈرائیور نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اسپتال کی حالت پر محکمہ صحت کی کارکردگی پر نالا، کہا یہ 50 بستروں کا اسپتال ہے، تنخواہوں کے علاوہ 50 لاکھ کا بجٹ ہے۔ اسپتال میں مریضوں نے شکایت کی کہ اسپتال میں پیناڈول کے علاوہ کوئی دوا نہیں ملتی۔ لاہور میں میٹرو بس اور اسپیڈو بس کے کرائے میں $15 اضافے کی سمری مسترد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میٹرو بس سروس کے لیے ڈائریکٹ بسز چلانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا میٹرو بس ٹریک کی تعمیر و مرمت کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں نجی لیب کا دورہ، میڈیکل ٹیسٹ کے نظام کو سراہا، کہا سرکاری اسپتالوں میں لیبز کو نجی لیب کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور ڈویژن میں اسموگ کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ زیر تعمیر عمارت کے باہر ملبہ رکھنے یا پھینکنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ٹرالیوں کو ڈھانپتے بغیر شہر سے گزرنے پر پابندی ہوگی۔ سالڈ ویسٹ، ٹائر، پولیتھین بیگ، ربر، لیدر اور دیگر اشیاء جلانے پر بھی پابندی عائد۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر مالک و ٹھیکیدار کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کرپشن کیس، سابق DC مٹیاری عدنان رشید اور اسلم پیرزادہ کے خلاف کرپشن کے ثبوت مل گئے۔ ملزمان کے موبائل کے SMS، وائس ریکارڈ میسج، کال ڈیٹا کی فورنزک رپورٹ آ گئی۔ نیب حکام کے مطابق دونوں گرفتار ملزمان کے موبائل سے کرپشن کی رقم تقسیم کرنے کے ثبوت ملے ہیں۔ ملزمان نواب شاہ اور مٹیاری کی سیاسی شخصیات سے رابطے میں تھے۔ سندھ
کا چھوٹا سا قصبہ کئی دکھوں کا مداوا بن گیا. پاک فضائیہ کے شہید فلائٹ لیفٹیننٹ راشد خان کے نام پر بسایا گیا قصبہ. راشد آباد میں قوت گویائی اور سماج سے محروم بچوں کے اسکول بھی ہیں اور خصوصی بچوں کے علاج کے مراکز بھی, اسپتال بھی ہیں, ڈائلسس سینٹر بھی ہیں. مستحق افراد کے کھانے پینے کا انتظام بھی اور معمر افراد کے لیے گھر بھی ہیں. راشد آباد میں یہ ساری خدمات پاک فضائیہ کے شہید افسر کے ساتھیوں کی NGO مفت فراہم کر رہی ہے. راولپنڈی میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا مطالبات کی منظوری کے لیے کمشنر آفس کے باہر دھرنا. لیو انکیشمنٹ اور پینشن ترامیم کا ترمیمی فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ. ملازمین کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حقوق وفاق کی طرز پر بحال کیے جائیں. میجر رضا علی شاہ شہید کی سرگودھا اور حوالدار نثار احمد شہید کی وہاڑی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں شہداء کے اہل خانہ, عزیز و اقارب, پاک فوج کے افسران اور علاقہ مائدین کی شرکت. ISPR کے مطابق پاک فوج کے بہادر جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شریک ملزمان کے خلاف عدالتی دائرہ اختیار پر 17 اکتوبر کو دلائل طلب کر لیے. 68% پاکستانی سفید بالوں کو نہیں رنگتے, جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. البتہ 32% نے بالوں کو باقاعدگی سے رنگنے کا بتایا. گیلپ پاکستان نے سماجی رویوں پر نیا سروے جاری کر دیا. طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اریٹیبلٹی بڑھ رہی ہے, غصہ بڑھ رہا ہے, اداسی بڑھ رہی ہے, ہوپلیسنس بڑھ رہی ہے. 60 to 70%, 60 سے 70% جو بیماریاں ہیں سائیکیاٹرک النس اگر کسی کو ہونی ہے بیکاز آپ کی جینیٹکس میں ہے اور جو بھی نرچر نیچر کی طرف سے دونوں طرف سے ہیں, تو 60 سے 70% جو ہے وہ 20 عمر سے کم عمر میں پہلا ان کا ایپیسوڈ یا وہ دیکھ سکتے ہیں, واضح ہو جاتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کا دن. نوجوانوں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں تیزی سے اضافہ. جیو پاکستان میں بات کرتے ہوئے ماہر نفسیات عائشہ میاں نے کہا کہ غصہ, اداسی, مایوسی میں اضافہ ذہنی صحت کے مسائل سے جڑا ہے. ذہنی صحت کے 60 سے 70% مسائل کا پہلا اشارہ نظر آ جاتا ہے. سندھ میں بھی میڈیکل کالجز میں داخلوں کے ٹیسٹ دوبارہ ہوں گے. نگراں وزیر اعلیٰ نے MD کیٹ کے نتائج منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ کی FIA کو MD کیٹ میں بے ضابطگیوں کی انکوائری کی بھی ہدایت. غزہ پر اسرائیلی بمباری نے انسانیت کو شرمسار کر دیا. اسرائیلی ظلم و ستم پر حماس کے رہنماؤں, فلسطینی اور سینئر سعودی صحافیوں کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو. اسرائیلی حکومت کا چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا اسرائیلی جرائم پر عالمی برادری نے چپ سادھ رکھی ہے. حماس کی کارروائی 75 سال کے اسرائیلی جرائم کا رد عمل ہے. اسرائیلی حکومت صرف ظلم و ستم پر یقین رکھتی ہے, اسے انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. سعودی عرب فلسطینیوں کے جائز حقوق اور دیرپا امن کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون. غزہ میں بڑھتی فوجی کشیدگی اور بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال. سعودی ولی عہد نے کہا کہ عالمی علاقائی فریقوں سے رابطے کر کے کشیدگی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا سعودی عرب کا مضبوط موقف سراہتے ہیں. سعودی ولی عہد کا اردن کے شاہ عبداللہ ثانی اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو بھی ٹیلی فون. غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حماس کے حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے مغربی دعووں کی تردید. کہا صہیونی حکومت کے اپنے اقدامات ہی اس کے ذمہ دار ہیں. حماس کا حملہ اسرائیلی فوج انٹیلیجنس کی ناقابل تلافی شکست ہے. صہیونی حکومت پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں. عراق کے عالم دین آیت اللہ سیستانی کی مسلمانوں سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی اپیل.
فرانس کی فلسطینیوں کے لیے امداد روکنے کی مخالفت یورپی کمیشن کو آگاہ کر دیا. کہا اسرائیل میں پرتشدد کارروائیوں کے رد عمل میں فلسطینیوں کو براہ راست فائدہ پہنچانے والی امداد کی معطلی کے حق میں نہیں. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل ہے. جھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے. عراق کے عالم دین آیت اللہ سیستانی کی مسلمانوں سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی اپیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز باكستان حيث سنقوم بتحديث الوضع الحالي في غزہ فلسطین. ناظرین میں ہوں مبشر ہاشمی اور وار روم سے آپ کو آگاہ کروں گا غزہ میں جاری جنگ، اسرائیلی فوج کی بربریت، فلسطینی عوام کی جدوجہد اور مشرق وسطی کی پل پل بدلتی صورتحال اور اس پر دنیا کا رد عمل. غزہ میں ہر اہم اپڈیٹ، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھیے جیو نیوز کا وار روم غزہ. بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی کا پاکستانی صحافیوں کو ویزا نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار. کہا صحافی کیوں سیاسی دنگل کا شکار ہو؟ پاکستان بھارت میں ورلڈ کپ کھیل رہا ہے تو اس کے صحافیوں کو ویزا دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی مستقبل میں بھارت سے ایسا ہی سلوک کرے گا. بھارت کو اچھے میزبانوں والا رویہ اپنانا چاہیے. اور ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 137 رن سے ہرا دیا. انگلینڈ ٹیم نے 9 وکٹ پر 364 رنز بنائے. ڈیوڈ ملان نے 140 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم 227 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.